بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب پہلی بار ہوش سنبھالا تب تک میری زندگی کا سب کچھ بدل چکا تھا۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ میرے اماں ابا کیسے دکھتے تھے۔ یادیں بس کچھ مدھم سی تصویریں ہیں، جیسے بارش میں بھیگی پرانی تصویریں جن پر ہاتھ پھیرنے سے اور بھی دھندلا پن چھا جائے۔ لیکن ایک بات میں نے ہمیشہ محسوس کی، خالی پن، جیسے کوئی سایہ جو ہر وقت ساتھ ہو مگر چھو کر دیکھو تو کچھ بھی نہ ہو۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میں ایک عام سے مڈل کلاس کی واحد اولاد تھی۔ اماں ابا کی آنکھوں کا نور، اور بس 2 سال کی تھی جب ایک دن اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ دونوں چل بسے۔ مجھے حادثہ یاد نہیں، لیکن ہر بار جب چچی مجھے غصے میں تانا دیتی، جن کے لیے پیدا ہوئی تھی وہی مر گئے، تو میرے اندر کچھ چٹخ جاتا۔ 2 سال کی عمر میں ماں باپ کھو دینا کچھ نہیں سمجھ آتا تھا۔ بس ہر چہرے سے اجنبیت، ہر لمحے میں خوف، اور ہر دن ایک نئی چیخ جیسا لگتا تھا۔ چچی کی آواز ابھی تک کانوں میں گونجتی ہے، وہ آواز جو کبھی ماں کی لوہی جیسی نہ تھی۔ ارے یہ بچی ہے یا مصیبت؟ صبح اٹھتے ہی ٹھن ٹھن کرتی رہتی ہے۔ چچی کے لیے میں ایک بوجھ تھی۔ چچا نے کچھ کہا نہیں، کبھی پیار سے سر پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، مگر ان کے اندر بھی شاید کوئی کمزوری تھی، یا شاید وہ چچی سے ڈرتے تھے۔ میری اپنی ماں کے کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھے، وہ پہلے ہی یتیم تھی۔ ابا کے سگے بہن بھائی نہیں تھے، ان کا ایک سوتیلا بھائی تھا، یعنی میرے چچا۔ وہی مجھے اپنے ساتھ لے آئے، لیکن وہ گھر، وہ چھت جو یتیم کے لیے پناہ ہونی چاہیے تھی، میرے لیے قید بن گئی۔ پہلے دن جب اس گھر میں داخل ہوئی، چچی نے میری گود سے گڑیا اٹھا کر زور سے فرش پر پھینکی۔ یہ کھیلنے کے دن نہیں رہے، کام سیکھو۔ میں ڈر گئی تھی۔ گڑیا کے ساتھ جیسے میرا بھی دل ٹوٹا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں۔ چچی روز نئے کام دیتی، کبھی جھاڑو، کبھی برتن، اور اگر کچھ غلط ہو جاتا تو جوتے، چانٹے، گالیاں، اور پھر وہ الفاظ جو میری ننھی عمر کے لیے زہر جیسے تھے۔ دیکھا، یہی وجہ ہے میں کہہ رہی تھی کہ اس بچی کو یہاں مت لاؤ، کل کو نہ جانے کیا مصیبت بنے گی۔ چچا کبھی کچھ کہنے کی کوشش کرتے تو چچی زور سے آواز اونچی کر دیتی، تمہیں تو ویسے بھی مجھ سے مسئلہ ہے، میں کیا کسی کی خدمت گزار ہوں؟ تمہاری ماں کی نشانی ہوگی تمہارے لیے، میرے لیے تو صرف خرچہ ہے۔ میں چھپ چھپ کر روتی، کبھی کسی کونے میں، کبھی رضائی کے اندر، جہاں کوئی نہ سن سکے۔ میرا دل چاہتا اماں آ جائیں، مجھے گود میں لیں، میری گڑیا واپس دیں، لیکن وہ تو اب کسی اور دنیا میں تھی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی چھت سے ٹپکتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ چچی نے زور سے پکارا، کان کھاؤ گی کیا برتن دھو کے؟ دوپہر کی روٹی گرم کرو۔ میں بھاگ کر کچن میں گئی، پیر پھسلا، ہاتھ جل گیا۔ چچی نے ایک نظر بھی نہ ڈالی، بس ایک تھپڑ رسید کیا، اتنی سی بات بھی نہیں آتی؟ چچا نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، بس کرو، بچی ہے 2 سال کی نہیں رہی اب، ہم نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھولا۔ اور وہ رات میری آنکھوں سے نیند چھین کر لے گئے۔ میرے ہاتھ کی جلن سے زیادہ میرے دل کی ٹھنڈک ختم ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سمجھ لیا تھا اس دنیا میں میرے لیے کوئی نہیں۔ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، ہر دل میں حساب کتاب چلتا ہے، اور میں بس ایک غیر ضروری وجود تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی زندہ تھی۔ چچی نے مجھے ہمیشہ بوجھ سمجھا، لیکن مجھے تب اندازہ ہوا کہ میں ان کے لیے صرف بوجھ نہیں، ایک موقع بھی تھی، کمائی کا موقع۔ اس روز صبح میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ چچی نے دوپٹے کا پلو سیدھا کیا، آواز سخت کی اور بولی، جا دیکھ کون ہے، کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ میں دروازے تک گئی۔ باہر 2 اجنبی کھڑے تھے، ایک عمر سیدھا عورت اور اس کے ساتھ ایک 60 کے پیٹے میں آدمی، جس کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر دل میں ہلکی سی حیرت ہوئی، لیکن میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ چچی کو بلا لائی، آئیے اندر آئیے۔ چچی کا لہجہ اس دن کچھ بدلا ہوا تھا، جیسے موسم میں گرما میں یک بادل آ جائے۔ وہ عورت بولی، ہم نے کچھ سنا ہے، آپ کے پاس ایک بچی ہے؟ چچی نے میری طرف اشارہ کیا، یہ ہے نازیہ، کام کاج میں ماہر ہے، خاموش اور شریف بچی ہے، کچھ بھی کہو، زبان سے کچھ نہ بولے۔ میں وہیں چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس آدمی نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ میرے بدن پر وہی پرانے کپڑے تھے، 2 انگلیاں آٹے سے سفید، اور دل وہ تو پتھر کا ہو چکا تھا۔
ان کے جانے کے بعد چچی کا رویہ بدل گیا۔ اس روز پہلی بار اس نے میرے لیے نرمی سے کھانا نکالا۔ کھا لے، آج بڑی خوشی کا دن ہے۔ میں کچھ نہ بولی، دل میں سوال ضرور تھا لیکن ہونٹ بند رکھے، جیسے اندر کہیں کوئی دروازہ کھلنے والا ہو جس کے پیچھے اندھیرا ہو۔ 2 دن بعد چچا نے خاموشی سے پوچھا، یہ کیا طے کر لیا تم نے؟ بچی ابھی چھوٹی ہے۔ چچی نے فوراً پلٹ کر کہا، چھوٹی ہے؟ کام کاج کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، بڑی ہو چکی ہے، ہم نے کون سے اسے شہزادی بنا کر رکھنا ہے؟ چچا چپ ہو گئے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ ہلچل دیکھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ رات کو میں نے چچی کو ایک مرد سے فون پر بات کرتے سنا۔ جی بالکل، لڑکی ہماری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس وہ رقم وقت پر دے دیجیے گا، باقی ہم سب دیکھ لیں گے۔ یہ جملہ میرے دل پر پتھر کی طرح گرا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ بات اب صرف رشتہ نہیں رہی، یہ سودا تھا، میں ایک چیز بن چکی تھی۔ دوپہر کو خالہ شمیم آئی، چچی سے بولی، بڑا عجیب سا رشتہ ہے، وہ آدمی بہت بڑا ہے عمر میں، نوکری بھی کوئی خاص نہیں، اور لڑکی بچی ہے اب تک۔ چچی نے ناک چڑھائی، تو کیا عمر دیکھنے بیٹھ جائیں؟ ہمارے حالات تمہیں نہیں معلوم، جو رشتہ مل رہا ہے وہی نعمت ہے۔ خالہ خاموش ہو گئی۔ وہ جاتے وقت مجھے دیکھ کر کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شاید الفاظ ساتھ نہ دے سکے۔ چچی نے ایک پرانا جوڑا نکالا، اسے استری کیا اور بولی، یہ پہننا ہے تم نے، اگلے جمعے کو نکاح ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اب مجھے حیرت نہیں ہوتی تھی، بس کچھ سن کر کچھ دیکھ کر خاموش ہو جانا میری عادت بن گئی تھی۔ نکاح کے دن بارش ہو رہی تھی، محلے کے چند لوگ، خالہ شمیم اور چند انجان چہرے۔ نکاح خواہ نے میرا نام پکارا، نازیہ بنت سلیم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میری آواز نہیں نکلی۔ چچی نے میری کمر پر ہاتھ مارا، بولو، میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، قبول ہے، 3 بار، اور یوں میرا سودا مکمل ہو گیا۔ نکاح کے بعد مجھے شوہر کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ ان کا نام نوید تھا، خاموش، بھاری چال اور چہرے پر عمر کے نقش۔ انہوں نے گاڑی کی چابی گھمائی اور بس اتنا کہا، چلو۔ راستے بھر کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، بارش کے قطرے شیشے پر پھسل رہے تھے، جیسے میری خاموشی کی ترجمانی کر رہے ہوں۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دروازے پر 3 خواتین کھڑی تھیں۔ نوید نے تعارف کرایا، یہ میری بہنیں ہیں۔ تینوں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے کوئی نئی نوکرانی آئی ہو۔ یہی ہے؟ ایک نے کہا۔ ہاں، یہی ہے، نوید نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے کمرے میں لے جایا گیا جس میں صرف ایک پلنگ، ایک صندوق اور ایک کھڑکی تھی۔ وہی میری نئی دنیا تھی۔ اگلے دن صبح سویرے ایک بہن نے مجھے جگایا، اٹھو، ناشتہ بناؤ، سارا گھر تمہیں سنبھالنا ہے۔ میں نے چپ چاپ کام شروع کر دیا۔ کسی نے نہیں پوچھا، کیا تم ٹھیک ہو یا کیا تم خوش ہو؟ بس سب کے چہروں پر ایک ہی جذبہ تھا، امید کہ میں ان کے کام آؤں گی۔ شام کو چچی کا فون آیا۔ میں نے سنا وہ چچی کو کہہ رہے تھے، ہاں، لڑکی پہنچ گئی ہے، پیسے آپ کو کل بھیج دوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، سودا مکمل ہو چکا تھا، اب میں ان کا مال تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس گھر کو میں نے نیا آغاز سمجھا تھا وہ محض ایک اور قید خانہ ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے چچی کے حکم سننے پڑتے تھے، اب نوید کی ماں اور 3 بہنیں تھیں، اور ان سب کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ پہلے دن خاموشی سے گزرا۔ کمرہ جس میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا، وہاں کھڑکی سے باہر کا منظر بس ایک دیوار تھا۔ ہوا بھی رکے رکے آتی تھی، جیسے اجازت لے کر۔ شام کو نوید آئے، ان کی آنکھوں میں نہ محبت تھی نہ اجنبیت، وہ بس تھکے ہوئے لگے۔ مجھے دیکھ کر بولے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے سر ہلا دیا، نہیں، یہ گھر بہت چھوٹا ہے، وقت کے ساتھ عادت ہو جائے گی، انہوں نے کہا اور دوسری طرف منہ موڑ لیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے نہیں آئے تھے، بس رسمی سا حال پوچھنا تھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ نند کی آواز آئی، اٹھو، ناشتہ بنانا ہے، ساس کو دوائی بھی دینی ہے، برتن بھی دھونے ہیں۔ میں نیند کی حالت میں اٹھی، جلدی جلدی دوپٹہ لیا اور باہر نکل آئی۔ ناشتہ بنانے کی عادت تھی، لیکن یہاں انداز الگ تھے۔ چیزیں رکھنے کی ترتیب، ساس کی پسند ناپسند، ہر چیز میں غلطی نکلتی رہی۔ ساس باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں لاٹھی، چہرے پر سختی۔ کون سا جہیز لے کر آئی ہے؟ خالی ہاتھ آئی ہے، اب کم از کم کام تو سیدھا کر۔
मैंने झुके सर के साथ बर्तन धोए और दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन वो मौका खुद ही बना लेते थे। शाम को जब सब खाने के लिए बैठे तो मैंने चुपचाप सबके आगे रोटियां रखी। सास ने एक नवाला चखा और नाक चढ़ाई। नमक ज्यादा है, क्या तुमने कभी घर में खाना नहीं बनाया? नवीद खामोश बैठे रहे। वो अक्सर सबके सामने कुछ नहीं बोलते थे। मैं उन्हें देखती रही, शायद वो मेरी हिमायत करें, लेकिन वो नजरें चुरा लेते। रात को जब सब अपने कमरों में जा चुके थे, नवीद मेरे पास आए। मुझे पता है सब तुम्हें बहुत कुछ गलत कहते हैं, लेकिन ये सब वक्ती है। कब खत्म होगा ये वक्तीपन? मेरे मुंह से निकल गया। वो खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, मेरी माँ बीमार है, बहनें जवान हैं, सारी जिम्मेदारी मेरे सर है, बस थोड़ा सा वक्त और। मैं जानती थी वक्त नहीं बदलेगा, ये सब ऐसे ही रहेगा। अगले दिन सास ने मुझे बाजार भेजा। आलू प्याज धनिया सब ले आना और वापसी पर दवा भी ले लेना। पैसे बचाकर खर्च करना, हम कोई अमीर नहीं हैं। बाजार जाना कुछ देर की आज़ादी जैसा लगा, मगर वापस आते ही वही ताना, इतना खर्च क्यों कर दिया, छोटी छोटी चीजें भी नहीं संभाल सकती। मैंने हिसाब दिया, पक्की रसीदें दिखाई, लेकिन कोई फर्क न पड़ा। वक्त गुजरने लगा, दिन हफ्ते महीने। मैं घर का हर कोना जान गई थी, हर आवाज का मतलब समझ गई थी। कब चची दाना देगी, कब सास बद्दुआएं देगी, कब नंदे शिकायत करेंगी, सब समझ में आने लगा। मैं कभी कभी सोचती, अगर मैं वाकई इस घर की बहू थी तो क्या मुझे भी किसी ने खुशामदीद कहा था, कोई दुआ दी थी, या ये सब मेरा हिस्सा नहीं था। कमरे में एक अलमारी थी जिसके खाने में मेरी वो गुड़िया रखी थी जो बचपन में टूट गई थी। मैं कभी कभार उसे देखती और सोचती कि शायद वो भी अब मुझ पर हंसती हो, क्योंकि कैद खाना बदल गया था मगर पिंजरा वही था, सिर्फ कफल की शक्ल बदली थी। नवीद की खामोशी, सास की सख्ती और नंदों के तेवर सब मिलकर मेरी हर सांस को कर्ज बना चुके थे। लेकिन मुझे अभी और जीना था, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो दिन मामूल की तरह ही शुरू हुआ था। नाश्ता बनाना, झाड़ू देना, पानी भरना और फिर बर्तनों के कतार में खड़े होना, सब कुछ वैसा ही जैसे हर दिन होता था। लेकिन दोपहर होते ही सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बैठे बैठे कांपने लगी, हाथों से चाय का कप गिर गया और चेहरे का रंग जर्द हो गया। नंदों की आवाजें गूंजने लगी, अम्मी को क्या हो रहा है, कोई दवा दो, जल्दी कुछ करो। मैं किचन से दौड़ कर आई। सास सोफे पर नींद बेहोश हो चुकी थी, नवीद दफ्तर जा चुके थे। मैंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर पास का पुराना रिक्शा ढूंढा। नंदे भी सास सो ली और हम सास को अस्पताल ले गए। अस्पताल की राहदारी में बैठकर मुझे अंदाजा हुआ कि उस घर में अगर कुछ वाकई कीमती था तो वो सास थी। हर एक की सांस जैसे रुक गई थी, क्योंकि उनके बीमार पड़ते ही घर का सारा निज़ाम लड़खड़ा गया था। डॉक्टर ने मुआयना किया, कुछ टेस्ट लिखे, दवा दी और मशवरा दिया कि फ़ौरन दाखिल करवाएं, लेकिन दाखिले के लिए पैसे दरकार थे। मैंने नवीद को फ़ोन किया, अम्मी की हालत ख़राब है, अस्पताल में है, पैसे लगेंगे। नवीद की आवाज़ थकी हुई थी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं ऑफिस से छुट्टी लेता हूँ, कुछ करता हूँ। थोड़ी देर में वो पहुंच गए। चेहरे पर फिक्र थी लेकिन हाथ खाली थी। नवीद जहाँ चौकीदारी करता था वहाँ लॉन की सहूलत थी, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। हम अम्मा को वापस घर लाए, दवाएं चलती रहीं, मगर सास की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नंदे परेशान थी, हर लम्हा उनकी आवाज़ में लर्जिश थी। अम्मी को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगी? एक रात नवीद मेरे पास बैठे, मैं मेज़ पर उनके लिए चाय रख रही थी कि उन्होंने कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, शुक्र है तुम साथ थी। मैंने कहा, ये मेरा फ़र्ज़ था। उन्होंने सर झुका लिया, बस काश मेरे पास कुछ होता, माँ को बचा लेती। चंद दिन बाद सास चल बसी, घर का माहौल सुगवार हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो खामोशी किसी और सिमत मुड़ने लगी। सास के गुजर जाने के बाद नन्नों की नज़रें बदल गईं। जहाँ पहले वो अपनी माँ के साए में छुपी हुई थी, अब वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी और कोई रिश्ता आ नहीं रहा था। नवीद का रवैया भी तब्दील होने लगा। पहले वो खामोश रहते थे, अब अक्सर औकात गुस्से में होते। एक रात उन्होंने चाय की प्याली जोर से मेज पर रख दी। अब सब कुछ मेरे ही सर है, बहनी, घर, खर्च, सब कुछ। मैं उनकी बात सुनती रही। तुम्हें क्या मालूम कितनी मुश्किल होती है, ये सब तुम्हारे बस का नहीं।
ان کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، کیا میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ وہ ہنس پڑے، لیکن وہ ہنسی کسی خوشی کی نہیں تھی۔ تم کیا کر سکتی ہو؟ نہ تعلیم ہے، نہ نوکری، نہ کوئی صلاحیت، بس ایک چیز ہے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی عجیب سی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ رہنے دو۔ انہوں نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ دوسرے دن انہوں نے بغیر کسی بات کے مجھ سے کہا، کل میرے آفس آنا، باس سے ملوانا ہے، وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، میرے ساتھ؟ ہاں، بس تیار رہنا، جیسے کسی دعوت میں جانا ہو، اچھے کپڑے پہننا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن میں خاموش رہی۔ اگلی صبح وہ مجھے بازار لے گئے، ایک سوٹ خریدا، چپلیں، اور کہا، بس صاف ستھری رہنا۔ شام کو جب گھر لوٹی، نندے حیران تھی۔ کیا ہوا؟ بازار کیوں گئی تھی؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلی رات نوید نے مجھے پھر یاد دلایا، کل تیار رہنا، ہمارا وقت بدل سکتا ہے، تم تھوڑی سی ہمت کرو گی تو سب کا بھلا ہوگا۔ میں نے ان کی بات سنی، لیکن میرے دل میں ایک بوجھ سا بیٹھ گیا تھا۔ نوید نے مجھے دفتر کے باہر بائک سے اتارا۔ وقت شام کا تھا، موسم میں ہلکی سی خنکی تھی، لیکن میرے اندر عجب بے چینی سی تھی۔ میں نے پوچھا، کس سے ملنا ہے یہاں؟ وہ سیدھے سامنے دیکھتے ہوئے بولا، باس سے میرے، انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بس ایک ملاقات ہے۔ میرے قدم تھم گئے۔ میری کیا ضرورت ہے؟ نوید نے چہرہ میری طرف موڑا۔ اگر میں کہہ رہا ہوں تو ضرورت ہے، یہ باتیں بعد میں کرنا، تمہارے جانے سے میرا فائدہ ہے، ترقی ہو سکتی ہے، تنخواہ میں اضافہ، الاؤنسز۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نوید، یہ کیسا فائدہ ہے؟ اس نے خفگی سے کہا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ایک ملاقات ہی تو ہے۔ مجھے پسند نہیں یہ سب۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ تو پھر کیا کرو گی؟ واپس چچی کے گھر جاؤ گی؟ تم بھول گئی ہو انہوں نے تمہیں کیسے بیچا؟ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ وہ آگے بڑھ گیا، مجھے پیچھے چھوڑ کر۔ وہ رات بغیر کچھ کہے گزر گئی۔ میں گھر واپس آئی تو نندے اپنی جگہ خوش تھی، جیسے کچھ اچھا ہونے والا ہو۔ کسی نے کچھ پوچھا نہیں، میں نے کچھ بتایا نہیں۔ اگلے دن نوید دیر سے آیا، کپڑے بدلے، چائے لی اور آہستہ سے بولا، کل رات باس نے مجھے کہا ہے اگر تم ان سے ملتی رہو تو وہ میری پرموشن کر دیں گے، مہینہ 2 مہینے میں نیا فلیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو، تم چاہتے ہو میں اپنی عزت کسی کے قدموں پر رکھ دوں صرف تمہاری ترقی کے لیے؟ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ ہاں، کیونکہ تمہاری عزت نے ہمیں اب تک دیا ہی کیا ہے؟ تم خالی ہاتھ آئیں، نہ جہیز، نہ پیسہ، نہ تعلقات۔ اب اگر تمہارے چہرے سے، تمہارے وجود سے کچھ فائدہ اٹھانا ممکن ہو تو میں کیوں نہ اٹھاؤں؟ میرے دل پر جیسے کسی نے مٹھی مار دی ہو۔ میں چپ رہی، آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، یہ وہی نوید ہے جس نے کبھی میرے سامنے ہمدردی سے بات کی تھی؟ وہ صوفے سے اٹھا، سوچ لو، کل رات تیار رہنا، جوڑا لا دوں گا اچھا سا، میرا باس خوش ہوا تو ہم سب کی زندگی بدل جائے گی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، نوید پلیز، میں تمہاری بیوی ہوں، مجھے ایسا مت کرو۔ وہ پلٹ کر بولا، بیوی ہو اسی لیے تو ساتھ مانگ رہا ہوں، ورنہ طلاق نامہ تیار ہے، صبح کے اخبار میں لے آؤں گا، چچی کے گھر چھوڑ آؤں گا، پھر وہی برتن، وہی جھاڑو، وہی گالیاں۔ میں نے ساری رات جاگ کر گزاری، آنکھیں بند کی تو چچی کا وہ گھر نظروں کے سامنے آ گیا، وہ تیز آواز، وہ جھڑکیاں، وہ ہر دن کی مار، اور دوسری طرف نوید تھا جو میری عزت کو قیمت میں تول رہا تھا۔ اگلی شام اس نے ایک نیا سوٹ میرے ہاتھ میں پکڑایا، یہ پہنو، تیار ہو جاؤ، تم جتنی اچھی لگو گی اتنا فائدہ ہوگا۔ میں نے جوڑا ہاتھ میں لیا اور کمرے میں آ گئی، دروازہ بند کیا، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، خود کو دیکھا، کچھ دیر نظریں جھکی رہی، پھر خود سے کہا، کیا میں اب صرف چہرہ ہوں؟ نوید دروازے پر دستک دینے لگا، چلو دیر ہو رہی ہے۔ میں تیار ہو گئی، ویسے جیسے کوئی فیصلہ نہ ہو میرے ہاتھ میں، جیسے کوئی پتلے جو ڈور کے اشاروں پر ہلتی ہے۔ دوسری رات پھر وہی راستہ، وہی بنگلہ، وہی خاموشی۔ نوید نے حسب معمول مجھے بائک پر بٹھایا، راستے بھر نہ کوئی بات، نہ کوئی نظر، جیسے میں ایک سامان ہوں جسے مقررہ جگہ چھوڑنا ضروری ہے۔ ہم جب گیٹ پر پہنچے، نوید نے بائک روکی اور پھر لاؤنج تک مجھے لے گیا۔ ایک بار پھر وہی نوکر، وہی جملہ، صاحب کہہ رہے ہیں بیوی کو یہیں چھوڑ دیں، وہ بعد میں آئیں گے۔ نوید چپ چاپ پلٹا اور چلا گیا۔
मैं उस वसी और रीज लाउंज में अकेली रह गई। सोफे पर बैठे बैठे वक्त गुजरता रहा। कमर में दर्द होने लगा। कभी सामने की घड़ी को देखती, कभी दरवाजे की तरफ जहां से कोई आना था, मगर वो दरवाजा सारी रात बंद ही रहा। कभी कभार कोई नौकर पानी ले आता या पूछ लेता, चाय लाऊं? मैं इनकार में सर हिला देती। दिल तो वैसे भी किसी चीज का ख्वाहा नहीं था। रात 2 बजे के करीब मैंने खुद को कमर के बल सोफे पर लिटाते देखा। आंखें बंद की लेकिन नींद नहीं आई। सिर्फ सोचें थीं जो एक ही सवाल के गिर्द घूमती थीं। ये सब क्या है? सुबह होते ही वही नौकर दोबारा आया। इस बार उसके हाथ में एक लिफाफा था और लहजे में मामूल की नरमी। साहब कह रहे हैं आप घर चली जाएं। ये पैसे हैं, शौहर को दे दीजिएगा। मैंने लिफाफा थामा और खामोशी से बाहर निकल गई। दरवाज़ा पीछे बंद हो गया। गाड़ी पहले से मौजूद थी। मुझे घर छोड़ आई। मैं अंदर दाखिल हुई तो नवीद तैयार हो रहा था। हाथ में टाई थी। आ गई? उसने देखा और लपक कर लिफाफा लिया। लिफाफा खोलकर खुशी से बोला, ये तो पिछली बार से भी ज्यादा है। शाबाश, तुम बहुत काम की निकली हो। मैंने उसे देखा, कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई। वो पहले ही खुद में मगन था। उस दिन पूरा दिन में खामोश रही। नंदे खाने के वक्त हैरत से पूछने लगी, ये भाभी इतनी चुप क्यों है? दूसरी बोली, छोड़ो, भाई को तो खुश रखे, बाकी सबसे क्या। तीसरी ने हंस कर कहा, हो ना हो, कुछ खास राज है जो हमसे छुपाया जा रहा है। मैंने सुना मगर कोई जवाब न दिया। रात आई तो नवीद ने फिर नया सूट दिया। कल भी जाना है, तुम्हारा बॉस से मिलना बहुत फायदेमंद हो रहा है। हर दिन तरक्की के करीब जा रहा हूँ। मैंने कहा, नवीद, क्या तुम्हें कभी यह ख्याल आया कि वहाँ आखिर होता क्या है? वो रुका, फिर बेनियाजी से बोला, मुझे इससे क्या, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। तुम वहां जाकर बैठो, पैसे लो, वापस आओ, बस। बाकी जो है वो हमारा मसला नहीं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा वजूद 2 टुकड़े कर दिया हो। एक इंसान जो सवाल करता है, एक खामोश मुजस्मा जो पैसों के बदले रखा जा चुका है। तीसरी रात फिर वैसा ही हुआ। मैं बंगले में दाखिल हुई, सोफे पर बैठी, दरवाज़ा बंद, नौकर चुप और वक्त चलता रहा। खाने की खुशबू आई, जूस पेश किया गया, मगर दिल नहीं माना। कुछ खाया ना ही कुछ पिया। सारी रात सोचती रही कि आखिर ये खेल है क्या? क्यों बार बार बुलाया जाता है? क्यों ना कोई मिलता है, ना कुछ कहता है और फिर पैसे देकर वापस भेज दिया जाता है। सुबह वही नौकर आया, हाथ में लिफाफा। साहब कह रहे हैं आपको गाड़ी छोड़ आएगी, अकेले मत जाए। रास्ते में गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए मैंने सोचा, क्या ये सजा है या किसी और मकसद का हिस्सा? अगर मकसद जिस्म होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता, लेकिन ये सब बेआवाज, बेअमल और फिर भी बामकसद, ये क्या है? घर पहुंची तो नवीद हंसपे मामूल लिफाफा खोल रहा था। जबरदस्त, अब तो हमें एक नया फ्रिज भी मिल सकता है। बस ऐसे ही चलता रहे तो 1 साल में सब कुछ बदल जाएगा। मैंने पूछा, कभी सोचा तुमने, अगर वो चाहे तो एक दिन मुझे वापस ना भेजे? नवीद ने पलटकर मुझे देखा। अरे, वो इतना समझदार है कि जानता है तुम कीमती तब हो जब वापस आती हो, इसीलिए तो भेज देता है। ये जुमला मेरे अंदर जैसे खंजर बनकर लगा। अब मैं सिर्फ फायदे का आला थी। नवीद की नज़र में इज्जत वो चीज़ थी जो रकम में बदल सकती थी। चौथी रात मैं उस बंगले में ना गई, बल्कि उससे अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया था कि अब ये तमाशा मजीद नहीं सहूंगी। मैंने सुबह चादर ओढ़ी और खामोशी से दरवाज़ा पार कर दिया। नंदे अभी सो रही थी। नवीद ऑफिस जाने की तैयारी में था। मैंने कुछ कहा नहीं, बस आहिस्ता कदमों से गली का रुख किया। मेरी उंगलियां चादर के कोने को मुट्ठी में जकड़े हुए थी, जैसे कोई अंदर की लर्जी छुपाने की कोशिश हो। रास्ता वही था जो हर बार नवीद के साथ तय होता था। आज पहली बार अकेले जा रही थी। मेरे कदम लड़खड़ाए नहीं, लेकिन अंदर सवालों का शोर था। बार बार जहन में वही तस्वीर उभरती, खाली लाउंज, बंद दरवाजे, खामोश नौकर और सुबह के वक्त हाथ में लिफाफा। ये क्या खेल है? आखिर कौन है जिसने मुझे लाकर बिठाकर फिर भी छुआ तक नहीं? अगर मकसद पैसा फेंकना है तो क्यों? अगर कुछ लेना नहीं तो मुझे बार बार बुलाने की वजह क्या है? दफ्तर के गेट पर आज नवीद नहीं था, एक अजनबी गार्ड मौजूद था। मैंने कहा, मुझे अंदर जाना है, नवीद की बीवी हूँ। उसने नज़र घुमाई, फिर बोला, आज नवीद साहब तो बॉस के साथ हैं, आप अंदर जा सकती हैं, अपना नाम बताएं। मैंने आहिस्ता से कहा, नाजिया। गार्ड ने इंटरकॉम पर कुछ बात की, फिर दरवाज़ा खोल दिया।
جیسے اندر داخل ہوئی ہوا کا جھونکا چہرے سے چادر ہٹانے لگا۔ میں نے چہرہ سنبھالا اور دائیں طرف موجود استقبالیے پر گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ دیوار پر ایک بڑے کمرے کی طرف اشارہ تھا جس کے باہر ڈائریکٹر آفس لکھا تھا۔ میں وہیں گئی۔ دروازہ نیم ہوا تھا۔ میں نے ایک ہلکی سی دستک دی اور اندر داخل ہوئی۔ وہ لمحہ تھا جو میری زندگی کا رخ موڑنے والا تھا۔ صوفے پر بیٹھا شخص میری طرف پشت کیے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی مڑا میری سانس رک گئی۔ سامنے زاویار تھا، میرا چچا زاد، وہی زاویار جو بچپن میں مجھے کہانیاں سناتا تھا، وہی جو گھر کی دیواروں پر میرے لیے نام لکھتا تھا اور پھر اچانک کسی دن باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہیں آیا تھا، یا شاید آیا تھا مگر میرے نصیب میں دوبارہ دکھ ہی لکھے گئے تھے۔ زاویار، میرے منہ سے بس یہی نکلا۔ وہ اٹھ کر آیا جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ میں آنے والی ہوں۔ نازیہ، آخر تم خود آ گئی۔ میرے قدم جم گئے، آواز رکی ہوئی تھی۔ میں نے صرف ایک لفظ کہا، تم؟ وہ صوفے پر بیٹھا اور ایک گہری سانس لی۔ ہاں، میں وہی ہوں جو تمہیں کبھی بچانا چاہتا تھا لیکن وقت سے ہار گیا تھا۔ میں خاموش رہی، صرف دیکھتی رہی۔ وہ بولا، تمہیں یاد ہے بچپن میں جب تم چچی کی مار سے ڈر کر میرے کمرے میں چھپ جاتی تھیں؟ میں تمہیں چاکلیٹ دیتا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کھیل کیوں؟ زاویار نے آہستہ سے کہا، میں جب واپس آیا تو سنا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ پھر تمہیں ایک دن آفس میں دیکھا نوید کے ساتھ، اور اس نے خود تمہارے بارے میں بات چھیڑی۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے؟ زاویار کی آواز میں نفرت تھی۔ ہاں، وہ تمہاری خوبصورتی کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ میں نے اسے آزمانے کے لیے کہا، اگر میں تم سے ایک رات کی ملاقات مانگوں تو؟ وہ فوراً مان گیا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں بیچنے والوں کے بیچ رہنے نہیں دوں گا۔ میں نے نوید کو یہی کھیل دیا جس کی وہ امید کر رہا تھا، لیکن تمہیں کبھی چھوا تک نہیں۔ میں نے بے اختیار کہا، اور وہ پیسے، وہ صرف اس کی ہوس کو تقویت دینے کے لیے تھے تاکہ وہ یہی سمجھے کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تمہیں وہاں بار بار بھیجے۔ لیکن دراصل میں تمہیں نوید سے آزاد کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں خاموش کھڑی رہی، آنکھوں میں سوال، دل میں دھڑکن تیز۔ اب تم پر ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ زاویار کی آنکھوں میں وہی نرمی تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے خود سے پوچھا، کیا میں اب بھی کٹ پتلی ہوں یا یہ وقت ہے ڈوریں توڑنے کا؟ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ نوید کھڑا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم یہاں؟ زاویار اٹھا، بہتر ہوگا تم اب جاؤ، تمہیں نکال دیا گیا ہے۔ نوید نے مجھے دیکھا، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا، عزت؟ وہ تو تم پہلے ہی بیچ چکے تھے۔ نوید کی زبان بند ہو گئی۔ وہ مڑا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ زاویار نے دروازہ بند کیا اور بولا، نازیہ، اب تمہیں وہ فیصلہ کرنا ہے جو ہمیشہ تم سے چھینا گیا۔ اب یہ زندگی تمہاری ہے۔ میں نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا، پہلی بار لگ رہا ہے کہ میں بول سکتی ہوں۔ زاویار نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، تو بولو، کیونکہ اب تم کٹ پتلی نہیں رہی ہو۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ زاویار میرے سامنے بیٹھا تھا اور نوید کمرے سے جا چکا تھا۔ خاموشی کچھ لمحوں کے لیے چھا گئی۔ میرے ہاتھوں میں سردی اترنے لگی، جیسے کمرے کی ہوا ایک دم ٹھہری ہو۔ اس نے میز پر رکھی ایک فائل میری طرف سرکائی۔ یہ نوید کی ملازمت کی فائل ہے۔ میں نے جب کمپنی خریدی وہ پہلے یہاں بطور چوکیدار کام کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں میرے سامنے ہمیشہ کسی لالچ کی تلاش میں رہیں۔ میں نے فائل کھولی۔ کاغذات بے ربط تھے، لیکن ان میں کئی نوٹ تھے جن میں میری شکل، میرے بارے میں نوید کے الفاظ درج تھے۔ زاویار بولا، اس دن جب تم پہلی بار لاؤنج میں بیٹھی تھی میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ پہچاننے میں دیر نہیں لگی، اور اسی وقت میں نے نوید کو بلایا اور جان بوجھ کر وہ تجویز دی تاکہ میں دیکھ سکوں وہ کیا کرے گا۔ میرے اندر ایک کپکپاہٹ دوڑ گئی اور اس نے فوراً مان لیا۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ میں نے سانس روک لی۔ سامنے بیٹھا شخص جسے میں برسوں سے بھلا چکی تھی، وہ میرا بچپن کا محافظ نکلا، اور جس کے ساتھ زندگی گزاری وہ میری قیمت لگاتا رہا۔ زاویار نے کہا، میں چاہتا تھا تمہیں خود فیصلہ کرنے کا موقع ملے، اس لیے میں نے تمہیں آنے دیا، بیٹھنے دیا اور کچھ نہ کیا۔ ہر بار جب تم واپس گئی میں نے دیکھا کہ تم میں خاموشی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن تم ٹوٹ نہیں رہی، تم سوچ رہی تھی۔ میں نے پوچھا،
اور وہ پیسے، یہی وہ چال تھی جسے نوید کو یقین دلانا تھا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے، تاکہ میں اس کی فطرت سب کے سامنے لا سکوں۔ میں نے فائل بند کی اور آہستہ سے کہا، کیا تم جانتے تھے وہ مجھے دوبارہ بھیجے گا؟ ہاں، اسی لیے میں نے سیکیورٹی کیمرے بند رکھے، نوکروں کو ہدایت دی کہ تم سے کوئی سوال نہ کرے۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کب اپنی مرضی سے سچ ڈھونڈنے آؤ گی۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے لگتا تھا میں صرف ایک جسم ہوں جسے ہر طرف سے دھکیلا جا رہا ہے، لیکن اب زاویار نے میری بات کاٹ کر کہا، اب تم خود اپنے فیصلے کی مالک ہو، اور نوید، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے میز پر پڑی ایک فائل اٹھائی، فون اٹھایا اور HR کو کال کی۔ نوید کی ملازمت فوراً ختم کر دی جائے، لیٹر تیار کریں اور گیٹ پر اس کا داخلہ بند کیا جائے۔ پھر مجھے دیکھ کر بولا، کسی کے ساتھ اتنا ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے، اور خاموشی سے سہنا خود پر ظلم ہے۔ تم نے دونوں ختم کر دیے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ نیچے لائن میں نوید کسی سے بحث کر رہا تھا۔ اچانک دو سیکیورٹی گارڈ اس کے پاس گئے اور اس کے ہاتھ سے شناختی کارڈ لے لیا۔ وہ زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا، شاید اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ پھر اس نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ میں وہیں کھڑی تھی اور وہ لمحہ ٹھہر گیا۔ ہمارے بیچ شیشے کی ایک دیوار تھی، لیکن اصل دیوار تو وہ بے اعتمادی تھی جو برسوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار نے پردہ ہٹا دیا۔ نوید نے آنکھیں جھکا لی، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ گیٹ اس کے پیچھے بند ہوا اور میرے دل پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ زاویار میری طرف آیا، اب تم واپس اس گھر نہیں جاؤ گی۔ چچی، نندے، اگر تم چاہو میں ان سے خود بات کر سکتا ہوں، لیکن اس بار تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے برسوں کے فیصلے خاموشی سے قبول کیے، اب ایک بار اپنی مرضی کا فیصلہ بھی کر کے دیکھ لوں۔ زاویار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن تمہیں خود اپنے لیے کھڑا ہونا ہے۔ میں نے کرسی سے دوپٹہ اٹھایا، اپنے شانے پر رکھا اور کہا، اب مجھے کوئی بوجھ نہیں لگتا، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ زاویار بولا، آگے تمہیں صرف اپنی مرضی سے جینا ہے۔ جو تم سے چھین لیا گیا تھا وہ لوٹانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کی حفاظت تمہاری ہوگی۔ کمرے کی گھڑی نے پورے 9 بجنے کا اعلان کیا۔ وقت نے گویا سرگوشی کی کہ اب کھیل کا رخ بدل چکا ہے۔ نقاب اتر گیا تھا اور اب میں کسی کے اشارے پر چلنے والی کٹ پتلی نہیں رہی تھی۔ زاویار نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ شیشے سے باہر شہر کی روشنی پھیل رہی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی خاموشی تھی۔ گاڑی سڑک پر روانی سے چل رہی تھی، لیکن میرے ذہن میں وہ لمحے ٹھہرے ہوئے تھے جب نوید کے چہرے سے سب کچھ چھن گیا تھا۔ اختیار، غرور اور وہ جھوٹی طاقت جو میرے وجود کو قیمت سمجھتی تھی۔ ہم ایک پرسکون علاقے میں داخل ہو رہے تھے۔ زاویار نے کہا، چچی کے گھر چلنا ہے، یا تم چاہو تو میرے گھر چلو، کچھ دن رہو، پھر جو فیصلہ ہو وہ تم کرو۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، نہ چچی کے گھر جانا ہے نہ نوید کے، ابھی میرے لیے صرف تمہارا سچ کافی ہے۔ زاویار نے خاموشی سے گاڑی موڑ لی، ایک چھوٹے سے صاف ستھرے بنگلے کے باہر رکی۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت نے استقبال کیا۔ صاحب، یہ بی بی کون ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے، زاویار نے جواب دیا، اور عزت بھی۔ عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم خیر سے آئی ہو۔ اندر کمرہ مجھے دیا گیا، بالکل سادہ مگر صاف۔ زاویار باہر لان میں بیٹھ گیا اور میں شیشے کے پاروں سے دیکھتی رہی۔ وہ ایک لمحے کو بھی بے چین نہیں لگا، جیسے سب کچھ وہیں کا وہیں رکھ دیا گیا ہو، بس اب میری مرضی کا دروازہ کھلنا باقی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دروازے پر آیا، کھانا تیار ہے، چلو کچھ کھا لو۔ میں نے دروازہ کھولا، پہلی بار دل سے کہا، مجھے بھوک ہے۔ زاویار ہنسا، یہی تو چاہتا تھا سننا۔ کھانے کی میز پر وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھا۔ اگر تم چاہو طلاق کے کاغذات میں خود دستخط کروا دوں گا، قانون تمہارے ساتھ ہے اور میں بھی۔ میں نے کہا، طلاق تو ہوگی، لیکن اس شخص سے نہیں جس نے مجھے مارا یا چھوڑا، بلکہ اس سے جس نے میری عزت کو صرف فائدہ سمجھا۔ زاویار نے ہاں میں سر ہلایا، اور اس بار فیصلہ تم کرو گی، کوئی اور نہیں۔ میں نے پہلا نوالہ لیا۔ برسوں بعد لگا جیسے پیٹ نہیں دل بھر رہا ہے۔ انصاف صرف عدالت میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ کسی ایسے انسان کی صورت میں سامنے آتا ہے جس نے تمہاری خاموشی کو آواز دے دی ہو۔ رات ہوئی، کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ زاویار لان میں اب بھی بیٹھا تھا، شاید انتظار میں۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا اور سوچا،
یہ زندگی اب شاید میرے اپنے اختیار میں ہے، اور یہی میرا پہلا انصاف تھا۔ صبح جیسے ایک نئی جلد میں لپٹی ہوئی آئی تھی۔ کمرے میں روشنی دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی، لیکن میرے اندر جیسے پہلے سے کچھ روشن ہو چکا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی، دروازہ کھولا اور زاویار کو لان میں بیٹھے پایا۔ وہ ایک فائل پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہم آج وکیل سے مل سکتے ہیں؟ اس نے سر اٹھایا، بغیر حیرانی کے بولا، بالکل، میں پہلی اپوائنٹمنٹ لے چکا ہوں۔ تم جب کہو ہم چلتے ہیں۔ گاڑی میں جاتے ہوئے ہماری زیادہ بات نہ ہوئی۔ راستے میں اپنی انگلیوں کے ناخن دیکھتی رہی، جن پر وقت کے ساتھ نہ کوئی رنگ بچا تھا نہ کوئی روشنی۔ دفتر پہنچ کر وکیل نے رسمی کاغذات رکھے۔ زاویار نے سب کچھ سنبھالا، لیکن میری اجازت کے بغیر ایک لفظ نہیں لکھوایا۔ نام، نازیہ بنت سلیم۔ شوہر کا نام، نوید ولد نامعلوم عزت۔ زاویار نے دھیرے سے مسکرایا اور وکیل نے قلم گھماتے ہوئے دستخط کی جگہ دکھائی۔ میں نے قلم اٹھایا اور سیاہی میں ڈوبی اپنی ہچکچاہٹ پر دستخط ثبت کر دیے۔ اس کاغذ پر وہ سب لکھا جا چکا تھا جو برسوں دل میں پتھر کی طرح رکھا تھا۔ وکیل نے فائل بند کی۔ اب صرف نوٹس کی تصدیق رہ گئی ہے۔ چند دنوں میں قانونی حیثیت مکمل ہو جائے گی۔ واپسی پر گاڑی خاموش تھی، لیکن خاموشی اس بار بھاری نہیں تھی۔ میں نے پوچھا، چچی کو کچھ بتاؤ گے؟ زاویار نے کہا، بتانا ہے، لیکن اس بار وہ سنیں گی، سمجھیں گی بھی۔ تمہیں اب مزید ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا۔ شام کو ہم چچی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ دروازہ کھلا تو انہوں نے ہمیں ایک لمحے کے لیے حیرانی سے دیکھا، پھر اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پرانے صوفے پر بیٹھتے ہی زاویار نے سیدھا سوال کیا، چچی، آپ نے نازیہ کے ساتھ جو کیا وہ قابل معافی ہے؟ چچی خاموش رہیں، ان کی نظریں جھک گئیں۔ انہوں نے نازیہ کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، غلطی ہو گئی تھی اس وقت۔ حالات، زاویار نے بات کاٹ دی، حالات کبھی کسی انسان کی قیمت لگانے کا جواز نہیں بنتے۔ آپ نے اسے ایک بوجھ سمجھ کر دھکیل دیا، اور اب اگر آپ نے دوبارہ کبھی نازیہ سے کوئی سخت بات کی یا کوئی رابطہ کیا بغیر اس کی مرضی کے، تو میں آپ سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دوں گا۔ چچی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹی، معاف کر دو، میں ماں بننے کے لائق نہیں تھی، لیکن دل سے کبھی بد دعا نہیں دی۔ میں نے ان کے جھکے ہاتھوں کو نہیں چھوا، لیکن نہ ہی کچھ کہا، صرف اتنا کہا، میں نے معافی دے دی، لیکن اعتبار واپس نہیں آ سکتا۔ زاویار نے کہا، ہم چلیں؟ چچی پیچھے ہٹ گئی۔ ان کے چہرے پر پچھتاوے کی لکیریں صاف تھیں، لیکن اب وہ میرے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ اگلے دن میں نے اپنا شناختی کارڈ درست کروایا، ایک نیا موبائل نمبر لیا اور پہلی بار بینک اکاؤنٹ کھولا۔ زاویار نے کچھ نہیں پوچھا، صرف ایک بار کہا، یہ سب تمہارا حق ہے اور تمہیں لینے کا پورا اختیار ہے۔ میں نے ایک چھوٹے سے کورس میں داخلہ لیا، کمپیوٹر کی تعلیم شروع کی۔ آہستہ آہستہ خود کو روز کے کاموں سے آزاد کرنا شروع کیا۔ صبح خود چائے بناتی، شام کو کتابیں پڑھتی اور وقت نکال کر پرانے دنوں کو یاد کرتی، مگر اب ان پر رونا نہیں آتا تھا۔ ایک دن نندوں کا فون آیا۔ حیرت سے پوچھا، بھابھی کہاں ہو؟ بھائی تو کچھ بتاتے نہیں، تم بھی غائب ہو گئی ہو۔ میں نے مختصر جواب دیا، جو زندگی وہ تمہیں دکھاتا تھا وہ جھوٹ تھی، اب سچ میں ہوں۔ پھر فون بند کر دیا۔ ان کے لیے میری کوئی وضاحت نہیں تھی۔ عدت کے دن پرسکون گزرے، نماز، قرآن، خاموشی اور خود شناسی۔ زاویار نے ان دنوں میں خود کو پیچھے رکھا، صرف ضرورت پر بات کرتا اور کبھی بھی حد عبور نہ کرتا۔ ایک دن اس نے کہا، جب وقت پورا ہو جائے تو ایک بات کرنی ہے، تب تک جو تم کہو وہی ہوگا۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ میں نے سیکھا کہ آزادی صرف دیوار سے باہر جانے کا نام نہیں، بلکہ اندر کی زنجیروں کو توڑنے کا عمل ہے، اور وہ عمل میں نے مکمل کر لیا تھا۔ طلاق کا نوٹیفیکیشن جب میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے اسے کسی جیت کی طرح نہیں دیکھا۔ یہ محض ایک کاغذ تھا۔ اصل فتح تو وہ خاموشی تھی جو میرے اندر سے نکل گئی تھی۔ میں نے وہ کاغذ ایک فائل میں رکھا اور دراز بند کر دی۔ اس وقت میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں سکون۔ پہلی بار میں نے خود کو دیکھا اور دل سے کہا، یہ میں ہوں، اپنی مرضی سے جینے والی۔ عدت کے دن مکمل ہونے والے تھے اور گھر کے ماحول میں خاص سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ زاویار اب بھی فاصلے پر رہتا تھا، مگر اس کی موجودگی، اس کی توجہ اور اس کا صبر مجھے ہر لمحہ محسوس ہوتا۔ وہ روز شام کو کچھ وقت کے لیے آتا، دروازے پر بیٹھتا،
کتابیں لا دیتا، کچھ پوچھتا نہیں، بس خاموش بیٹھ کر چائے پیتا اور چلا جاتا۔ ایک شام وہ دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں سفید لفافہ۔ یہ نکاح کا کارڈ ہے، تمہیں پہلے دینا تھا کیونکہ سب سے اہم تم ہو۔ میں نے لفافہ لیا، آنکھوں سے دیکھا، ہونٹوں سے کچھ نہ کہا۔ اندر سفید کاغذ پر سادہ لفظوں میں لکھا تھا، زاویار بن ریاض اور نازیہ بنت سلیم۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں یقین ہے؟ اس نے ایک جملہ کہا۔ مجھے تم پر یقین ہے، بس یہی کافی ہے۔ نکاح کا دن قریب آ رہا تھا، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی شور شرابہ۔ دعوت محدود تھی مگر سب کچھ سلیقے سے ہو رہا تھا۔ زاویار نے کہا، تم جو پہنو گی وہی خوبصورت ہوگا، تمہاری مرضی، تمہارا دن۔ میں نے ایک سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا چنا، زیور کوئی خاص نہیں، صرف ماں کی نشانی کی ایک چھوٹی انگوٹھی جو برسوں بعد ایک پرانے صندوق سے ملی تھی۔ نکاح کی تقریب مختصر تھی۔ نکاح خواہ نے سوال کیا، نازیہ بنت سلیم، کیا آپ کو زاویار بن ریاض سے نکاح قبول ہے؟ میں نے پہلی بار اپنی آواز کو مضبوط پایا۔ قبول ہے، 3 بار، پوری خودداری کے ساتھ۔ زاویار نے میرا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ جو برسوں تک خالی رہا، صرف کام اور تانوں کا وزن اٹھایا۔ اب پہلی بار کسی رشتے کی مضبوطی کو محسوس کر رہا تھا۔ ولیمہ چھوٹے سے ہال میں رکھا گیا۔ مہمان کم تھے مگر ہر ایک کا چہرہ روشن تھا۔ چچی بھی آئیں، زاویار نے ان سے زیادہ بات نہیں کی، صرف رسمی سلام، اور وہ بھی نازیہ کی اجازت سے۔ چچی نے میرے قریب آ کر کہا، بیٹی، تمہاری خوشی دیکھ کر لگتا ہے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا، معافی اللہ سے مانگتے ہیں اور سبق وقت سے لیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد زاویار میرے پاس آیا۔ سب ختم ہوا، اب نئی شروعات ہے۔ میں نے سر ہلایا، لیکن دل کے کسی کونے میں وہ پرانے دن اب بھی دھڑک رہے تھے۔ زخم شاید بھر گئے تھے لیکن نشان باقی تھے۔ شادی کے بعد زاویار کے ساتھ جو گھر بنا وہ محل نہیں تھا مگر سکون کی ایک مکمل جگہ تھی۔ ہر چیز ترتیب سے، ہر فیصلہ مشورے سے۔ وہ میری ہر بات کو سنتا، چاہے وہ سادہ سی چائے کی پسند ہو یا کسی کتاب کی بات۔ ایک دن میں نے کہا، زاویار، میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے خوشی سے کہا، بالکل، لیکن اپنی پسند سے، وقت سے اور شرطوں پر۔ میں نے ایک چھوٹے تعلیمی ادارے میں ٹیچنگ کی آفر قبول کی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، انہیں پڑھانا، مجھے ایک نئی زندگی کی طرف لے گیا۔ وہ لڑکی جو کبھی اسکول جانے کو ترستی تھی، اب کسی اور کا خواب مکمل کر رہی تھی۔ زاویار ہر دن میرے ساتھ ہوتا لیکن کبھی میرے راستے میں نہیں آتا۔ وہ جانتا تھا کہ میری زندگی کی آزادی میرا سب سے قیمتی زیور ہے۔ کبھی کبھار رات کے وقت جب سب خاموش ہوتا تو میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی۔ پرانے داغ، پرانی تھکن، کچھ بھی اب میری پہچان نہیں رہے تھے، لیکن دل جانتا تھا کہ وہ گزرے لمحے میری بنیاد بن چکے ہیں۔ زاویار نے ایک بار رات کو کہا، تمہیں کبھی لگے کہ تم اکیلی ہو تو مجھے جگا لینا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، اب ضرورت نہیں پڑے گی، تم جاگتے ہو تبھی تو میں سو پاتی ہوں۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہم دونوں نے شہر سے باہر ایک چھوٹی سی سیر کا پلان بنایا۔ پہلی بار میرے قدم کسی ہوٹل کے کمرے میں اس یقین کے ساتھ رکھے تھے کہ اب کسی کی نگاہ ناپاک نہیں، کوئی ارادہ مشکوک نہیں اور کوئی رشتہ مصنوعی نہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، کاش ابا زندہ ہوتے۔ زاویار نے جواب دیا، اگر وہ ہوتے تو وہی تمہاری شادی مجھ سے کرتے، کیونکہ میں تمہارے قابل ہونے کی کوشش میں ہمیشہ رہتا۔ میں نے پوچھا، اور اگر نہ مانتے؟ اس نے کہا، تو میں ساری عمر تمہیں بچپن کی کہانیاں سناتا رہتا، بس تمہاری قریب رہنے کا کوئی بہانہ بنا لیتا۔ نئی زندگی کے صفحات تیزی سے بڑھنے لگے تھے۔ پرانی کتاب بند ہو چکے تھی لیکن اس کے لفظ، اس کی تحریر میرے لہجے میں شامل تھے۔ یہ نیا رشتہ، نیا سفر میرے فیصلے سے شروع ہوا تھا اور یہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔ زاویار اپنے آفس کے کام سے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ میں گھر میں تھی، دوپہر کے وقت اپنے اسکول کے بچوں کے پروجیکٹس پر کام کر رہی تھی جب فون بجا۔ نمبر انجان تھا، لہجہ مانوس۔ السلام علیکم نازیہ بیٹی، میں بشریٰ ہوں، نوید کی بڑی بہن۔ ایک پل کو ذہن جیسے فریز ہو گیا۔ آواز پہچانی مگر اس کے پیچھے جو چہرے تھے وہ دھندلے پڑ چکے تھے۔ جی خیریت، میں نے مختصر جواب دیا۔ نوید فالج کا شکار ہو گیا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، زبان بھی بس آدھی چلتی ہے۔ کچھ دن اسپتال رہا، اب گھر پر ہے۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، آخر تم بیوی رہ چکی ہو، چاہو تو آ کر دیکھ سکتی ہو۔ کچھ لمحے میں چپ رہی،
सांस लेने की रफ्तार बदल गई, लेकिन दिल में कोई लर्जिश नहीं आई। मैं दुआ कर सकती हूँ बुशरा बाजी, बाकी देखना परखना मेरे इख्तियार में नहीं। उन्होंने कुछ देर तवक्कुफ किया। हम खुद भी अब थक गए हैं। वो हर वक्त तुम्हारा नाम लेता है, कभी माफ़ी मांगता है, कभी आंखों में आंसू ले आता है, शायद कुछ पछता रहा है। मैंने बात काट दी। पछतावा सिर्फ उसी वक्त सच लगता है जब उसकी कोई कीमत अदा की जाए। मैं अपनी कीमत बहुत पहले अदा कर चुकी हूँ, अब कुछ वापस नहीं जाता। फ़ोन बंद हुआ, कमरे में खामोशी छा गई। मैंने खुद को संभाला और मेज़ पर पड़े प्रोजेक्ट की तरफ मतवज्जो हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शाम को जावियार की कॉल आई। कैसे गुजर रहा दिन? खामोश। पुरानी आवाज़ आई थी, बुशरा की। क्या कहा उसने? नवीद को फालिज हो गया है, शायद सज़ा वहीं से मिली है जहाँ से कदम गलत उठा था। जावियार की आवाज़ में सर्द सुकून था। जैसा किया वैसा पाया। तुम चाहो तो उसे देखने जा सकती हो, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है। मैं जाने की ज़रूरत नहीं समझती। मुझे अपनी ज़िंदगी से वफ़ा करनी है। माजी की सज़ा या माफ़ी मेरे काम की नहीं। अगले दिन स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हुए मैंने देखा कि एक लड़की बार बार अपनी कॉपी में कुछ मिटा रही है। क्या हुआ आयशा? मिस, मैं बार बार गलत लिख रही हूँ। तो फिर सफ़ा फाड़ कर नया शुरू करो। बार बार मिटाने से वक्त भी ज़ाया होता है और निशान भी बाकी रह जाते हैं। ये कहते हुए मेरे अपने अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। नवीद के साथ जो ताल्लुक था वो बार बार मिटाने के काबिल नहीं था। वो सफ़ा फाड़ कर अलग किया जा चुका था। उस रात जावियार वापस आया। मैंने खाने के बाद उसे सब कुछ ठीक तरीके से बताया। तुम जानते हो, मुझे अब दर्स नहीं आता, सिर्फ हैरत होती है। वो जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी को कीमत समझ कर चलाता है, उसे आखिर में अपनी सांस तक किस्तों में मिलती है। जावियार ने मेरी तरफ देखा। बस यही फ़र्क होता है इज़्ज़त देने में या इज़्ज़त ख़रीदने में। तुमने सब्र से काम लिया और ज़िंदगी ने तुम्हें इंसाफ दे दिया। और तुमने मेरा हाथ थाम कर उस वक्त बचा लिया जब सब हाथ मुझे धकेल रहे थे। अगले दिन स्कूल में एक प्रोग्राम था। मैंने बच्चों के वालिदैन को दावत दी थी। जब मैं स्टेज पर गई तो एक लम्हे को लगा जैसे मेरी आवाज़ सब कुछ कहने के लिए आज़ाद है। इज़्ज़त वो चीज़ है जो या दिल से मिलती है या छिन जाती है। लेकिन अगर किसी ने आपको इज़्ज़त ना दी हो तो अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ खुद कीजिए। तालियां बजी। जावियार भी पिछले कतार में बैठा था, सर हल्का सा झुका हुआ, चेहरे पर वही खामोश वक़्त। रात को मैं छत पर चढ़ी। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे और नीचे शहर अपनी रोशनी में गुम। मेरे हाथ में चाय का कप था और दिल में सुकून। नवीद का अंजाम कोई खबर नहीं, कोई कहानी नहीं, वो सिर्फ एक मिसाल बन चुका था। जावियार मेरे पास आया। कभी कभी अंजाम की खबर भी सुकून देती है ना? मैंने कहा हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा सुकून इस बात में है कि मैं अब किसी के फैसले का नतीजा नहीं हूँ। हम दोनों छत पर बैठे रहे, हवा चलती रही और ज़िंदगी एक नई सिमत में आगे बढ़ती रही। पुरानी गलियों में अब मेरे कदम नहीं पड़ते थे, लेकिन उनके नक्श बाकी थे और वो नक्श ये याद दिलाते थे कि अगर कोई इंसान चाहे तो अपने ज़ख्मों से सोना भी तराश सकता है। जैसा नवीद ने किया वैसा उसे मिला और जैसा मैंने सहकर संभल कर जिया वैसा ही पुरसुकून अंजाम मेरा मुकद्दर बना। इज़्ज़त कभी दूसरों की मर्जी से नहीं, अपनी खुददारी से हासिल होती है। जो दूसरों को तकलीफ़ देता है, अंजाम में वही तकलीफ़ लौट कर ज़रूर आती है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।